یہ سوال کسی بھی صورت میں آپ نے نہیں چھوڑنا، یہ سوال ضرور پوچھنا ہے۔ یہ سوال مت پوچھیں کہ عمران خان صاحب کا علاج، عمران خان صاحب کا علاج تو ان کا باپ بھی کروائے گا، یہ ان کی مجبوری ہے، یہ ان کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے۔ اصل سوال پوچھنے کا یہ ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم، مقبول ترین رہنما اور عمران خان صاحب، ان کو اس حالت میں پہنچایا کس نے ہے؟ کس نے آنکھ ضائع کی؟ کیا ان کے ساتھ کیا گیا؟ خوراک میں کیا گیا؟ ان کے خون میں کلوٹنگ، بلڈ کلوٹنگ کیوں ہوئی؟ خون کے لوتھڑے کیوں آئے؟ اور خدا نخواستہ یہ بلڈ کلوٹنگ جو ہے وہ کسی اور طرف چلی جاتی کلوٹس، تو عمران خان صاحب کی زندگی جا سکتی تھی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا ہے۔ اس لیے یہ سوال ضرور پوچھیں، اور اصل مجرم وہی ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا اور اس کے اثرات آنکھ تک پہنچے اور ایک آنکھ ضائع ہوئی۔ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں تو مکمل طور پر سینسرشپ ہے، لیکن عالمی ذرائع ابلاغ، خواہ وہ مغربی ممالک ہوں، امریکہ ہو، یورپ ہو، امریکہ ہو، یا پھر آپ کا مڈل ایسٹ ہو، رشیا ہو، ایشیا ہو، ساؤتھ ایشیا ہو، تمام کے تمام ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ اس وقت ایک ہی خبر کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہ میرے سامنے گلوبل نیوز کوریج کا ایک ہلکا سا خاکہ پڑا ہے، یہ آپ دیکھ لیں۔ دنیا بھر کے جو اخبارات ہیں، دنیا بھر کے عالمی جریدے جو ہیں، وہ ایک ہی خبر کو رپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ ہے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ ضائع کر دی گئی۔ وہ فوج کی تحویل میں ہیں، وہ عاصم منیر صاحب کی تحویل میں ہیں۔ عمران خان صاحب نے ان خدشات کا اظہار کیا، اور یہ عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی، بنیادی انسانی حقوق پامال کیے گئے، ان کو ناحق قید کیا گیا، اور قید کے دوران یہ سب کچھ کیا گیا۔ اس وقت یہ BBC ہے، CNN ہے، سکائی نیوز ہے، فاکس نیوز ہے، انڈیپینڈنٹ نیوز ہے، ایسوسیٹڈ پریس ہے، الجزیرہ ہے، اور ہندوستان کے اخبارات ہیں، مڈل ایسٹ کے اخبارات ہیں، تمام کے تمام جو ہیں، نیو یارک ٹائمز ہے، واشنگٹن پوسٹ ہے، کوئی ایک بھی ایسا ٹیلی ویژن چینل یا کوئی ایک بھی اخبار ایسا نہیں جس نے عمران خان صاحب کی اس خبر پہ تشویش کا اظہار نہ کیا گیا ہو اور جس نے لان تان نہ کی ہو۔ یہ تو ہے صورتحال۔ دوسری جانب اگلی بات جو ہے وہ ڈاکٹر عاصم یوسف اور ڈاکٹر فیصل سلطان نے ایک نیا ہنگامی جو ہے وہ پیغام جاری کیا ہے، آج کے دن تازہ ترین، پرانا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ خان صاحب کو صرف آنکھ کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے میڈیکل ٹیسٹ کروانے چاہیے، اور پورے میڈیکل ٹیسٹ کی ضرورت ہے اور فل ٹریٹمنٹ کی اشد ضرورت ہے۔ ان کا معاملہ صرف اب آنکھ تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان کی جان جا سکتی تھی خدا نخواستہ، اور یہ بلڈ کلوٹنگ جو ہوئی ہے اصل معاملہ ہے، اس کی تحقیقات کرنا، اور یہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ دوبارہ بھی خدا نخواستہ یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اوورآل جو ہے وہ عمران خان صاحب کا معاملہ صرف آئی ہاسپٹل کا نہیں ہے کہ جی آپ آئی ایکسپرٹس کے پاس، ماہر امراض چشم کے پاس لے جائیں، اور الشفا آئی ہاسپٹل جو ہے وہاں پہ لے جائیں اور وہاں پہ جا کے ایڈمٹ کر دیں۔ انہوں نے کہا یہ صرف ایک مسئلہ نہیں ہے، یہ تمام ڈاکٹرز، آج میری بھی مانچسٹر میں احتجاج تھا، وہاں پہ مجھے ایک ڈاکٹر صاحبہ مل گئیں، ان ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بتایا کہ اصل مسئلہ عمران خان صاحب کا یہ ہے کہ اس بات کی تحقیقات کی جائیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا گیا کہ ان کا بلڈ پریشر ہائی بلڈ پریشر ہوا اور بلڈ کلوٹنگ ہوئی۔ یہ اصل سوال یہ ہے۔ تو بہرحال یہ تو ہے، سوالات اٹھ رہے ہیں، اسی لیے ابھی تک کل بھی سارا دن شوشہ چھوڑا گیا، سارا دن، اور پچھلی رات بھی اور آج کی رات بھی، کہ عمران خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کیا جا رہا ہے، آئی ہاسپٹل شفٹ کیا جا رہا ہے، 2 ڈاکٹرز کا بورڈ بنا دیا گیا ہے۔ تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ لالی پاپ دیے جا رہے ہیں، یہ پلس چیک کیے جا رہے ہیں کہ پلس چیک کریں کہ رد عمل کیا آتا ہے، اور اگر آپ کا رد عمل کم ہو گیا، اس میں نرمی آ گئی، تو انہوں نے اس چیز کو بھی ہضم کر لینا ہے، اس ظلم کو بھی، اس جو ان سے جرم سرزد ہوا ہے، اس کو بھی یہ کھا پی جائیں گے۔ اس لیے آپ نے پریشر مسلسل بڑھانا ہے، اور صرف پریشر نہیں بڑھانا بلکہ مکمل تیاری رکھنی ہے، کیونکہ یہ رجیم جو ہے یہ
اس قتل عام کر چکی ہے. یہ رجیم وہی خمیر ہے جنہوں نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کیا ہے، اور سانحہ ماڈل ٹاؤن یہ درود شریف پڑھنے والے معصوم لوگوں کو انہوں نے معاف کیا تھا، گولیوں سے بھون دیا تھا. تو اس کے بعد 26 نومبر ہے، 9 مئی ہے، مرید کے ہے، آزاد کشمیر ہے، یہ ان کا ہاتھ کھلا ہوا ہے. لہٰذا ان کے ہاتھ کو ان کو روکنے کے لیے ضروری ہے، ان کی جو فسطائیت ہے کہ آپ مسلسل تیاری رکھیں. یہ تیاری بہت ضروری ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ پلس چیک کرتے ہیں کہ لوگوں کا کیا رد عمل آئے گا اور لوگ کتنے نکلتے ہیں. تو اس کا اب تک کا جو معاملہ ہے، تازہ ترین جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران، دھرنا جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے. خیبر پختونخوا کے مختلف مقامات پہ، چکدرہ ہے، خوشحال گڑھ ہے، ثوابی انٹرچینج ہے، تمام کے تمام. اور اسی طریقے سے راول پنڈی میں، ترنول اسلام آباد میں ترنول کے جگہ ہے جی پوائنٹ ہے، اور مختلف پنجاب میں مختلف شہروں میں. تو خیبر پختونخوا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے تمام راستے جو ہیں وہ منقطع ہو گئے ہیں، اور دوسرے صوبوں پہ راستے جو ہیں وہ زمینی راستے وہ بند کر دیے گئے ہیں، اور کسی قسم کی کوئی ٹرانسپورٹ نہیں چل رہی، اور ٹرکوں کے کنٹینرز کی لمبی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں. البتہ جو خواتین ہیں یا ایمبولینس ہیں یا مریض ہیں ان کو آنے جانے کی اجازت ہے، ادروائز باقی سارا جو ہے وہ مفلوج کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ راول پنڈی میں بھی احتجاجی مظاہرے ہوئے، لاہور میں بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، پنجاب کے مختلف شہروں میں ہو رہا ہے. کراچی میں بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے، کراچی میں بھی، کیونکہ وہاں پہ تو گرفتاریاں بھی ہوئی، مار دھاڑ بھی ہوئی، لاٹھی چارج بھی کیا گیا، اور وہاں پہ بھی ہوا ہے. اور تحریک انصاف کی یہ کال چل رہی ہے، اور متحدہ اپوزیشن نے بھی اس کال کو سپورٹ کیا ہوا ہے. کراچی ملینیم مال کے قریب نوجوان جو ہیں وہ نکلے اور انہوں نے بھرپور طریقے سے احتجاج کیا. تو یہ میرے سامنے جو اب تک کی پورے ملک بھر سے جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. انصاف یوتھ ونگ بہت زیادہ متحرک ہے، اور رات بھر جو ہے وہ یہ لوگ جو ہے وہ بالکل ہلا گلا کرتے رہے، اور ساری رات وہ موجود رہے، راستے بلاک کیے رکھے، اور ان کی صرف ایک ڈیمانڈ تھی. اب صرف ایک ڈیمانڈ ہے، اور وہ صرف یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کا علاج کروایا جائے، وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے. اصل ڈیمانڈ یہی ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو غیر آئینی، غیر قانونی طور پر جھوٹے بے بنیاد مقدمات میں زبردستی سزائیں دلوائی گئیں. اس کے بعد ان کی اپیلیں، نہ ہی ان کی اپیلیں نہ ہی ضمانت کی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ، ڈوگرا کورٹ جو ہے وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ان کو لایا ہی اس مقصد کے لیے گیا تھا کہ عمران خان، پاکستان تحریک انصاف اور یہ جو فسطائیت پر مبنی جتنے بھی اقدامات ہیں آپ نے ان کو کور کرنا ہے. میاں والی کے قریب جی شہرہ بلاک ہے، میاں والی کے پاس، کرک کے پاس، کرک کے مقام پر میاں والی مین شاہ روڈ جو وہ بلاک کی ہوئی ہے. ڈیرہ اسماعیل خان والا راستہ بلاک کیا ہوا ہے، بکھر والا راستہ بلاک کیا ہوا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ مسلسل، اور سب سے بڑا پڑاؤ جو ہے وہ ثوابی انٹرچینج پہ ہے. اور وہاں پہ آہستہ آہستہ خالد خان جو ہے وہ خالد خورشید خان انہوں نے کال دی ہوئی ہے، اور وہ تیاری کر رہے ہیں. ان سب نے کہا ہے کہ آپ ثوابی پہنچیں، یوتھ فورس کو کہا ہے کہ وہ ثوابی پہنچیں، اور جہاں جہاں جس کی ڈیوٹی دی ہوئی ہے پورے ملک میں، جس کو جہاں جہاں ڈیوٹی دی گئی ہے وہ وہیں کے مقامی لوگ جو ہیں وہ وہیں پہ راستے بلاک کریں، اور کسی قسم کا کوئی بھی آپ رعایت نہیں کرنی، اور جب تک کہ ہماری طرف سے نہ آ جائے. اور یہ جتنی بھی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ فلاں جگہ منتقل کر دیا، فلاں جگہ منتقل کر دیا، ایسی کسی خبر پہ بھی آپ نے یقین نہیں کرنا. اسلام آباد ترنول کے مقام پر بھی ساری رات جو ہے وہ روڈ بلاک رہا، وہاں پہ بھی ہلا گلا ہوتا رہا، ٹائر جلائے جاتے رہے، اور ساری چیزیں وہاں پہ ہوئی. خوشحال گڑھ کا میں آپ کو بتا چکا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ متحدہ اپوزیشن جی، ارکان پارلیمان، وہ ان کو پارلیمنٹ لاجز میں اور پارلیمنٹ ہاؤس میں بند کر دیا گیا، تالے لگا دیے گئے. یہاں تک کہ لیڈر آف اپوزیشن اور ارکان پارلیمان کا جو کھانا ان کو بھیجا گیا تھا، وہ بھی کھانا پولیس نے اور دوسرے فورسز جو موجود تھیں ڈیوٹی پہ، انہوں نے وہ کھانا ہتھیایا اور ان تک نہیں پہنچنے دیا گیا. پھر سینٹ راجہ عباس صاحب کا
میسج بھی، ویڈیو گفتگو بھی آ گئی ہے کہ کس طریقے سے 24 گھنٹے سے وہ جو ہے ان کو کھانا نہیں ملا اور ان کو پارلیمنٹ ہاؤس میں تالے لگا کے بند کر دیا گیا ہے، اور پارلیمنٹ ہاؤس اس وقت جیل ہے، وہ پارلیمنٹ ہاؤس نہیں، اور اس کی بے توقیری کی جا رہی ہے۔ اٹک پل بلاک کر دیا گیا ہے، جس سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کا رابطہ بلاک ہو گیا ہے جی۔ اور اسی طریقے سے اٹک پل کے ساتھ ساتھ دیگر اور بھی پوائنٹ ہیں۔ بلوچستان میں خاص طور پہ بلوچستان کا پنجاب سے دیگر صوبوں سے رابطہ منقطع کیا گیا ہے، وہاں پہ بھی سارا دن احتجاج ہوتا رہا، اور مکمل طور پر اور ایک ہی تھا لکی مروت میں کارگل کا چوک ہے، وہاں پہ میاں والی روڈ بند کر دیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے ہزارہ موٹر وے بند کر دیا گیا ہے، سی پیک کے روٹس بند کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ احتجاج کا سلسلہ وہ چل رہا ہے، اور تیسرے دن میں آج داخل ہو چکا ہے۔ تو یہ تو اسی طریقے سے ٹانک بنو ڈی آئی خان کے علاقوں کے کارکنان جو ہیں، یوتھ ونگ نوجوان مختلف علاقوں میں اکٹھے ہوئے ہیں، اور اگلی کال کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا سر آپ کا ایک مجموعی صورتحال جو کہ میں نے آپ کو بتانا تھی۔ اب ہو کیا رہا، اس کے ساتھ ساتھ مراد سعید صاحب نے، سینیٹر ہیں، سینٹ کے منتخب رکن ہیں، انہوں نے ایک کال دی ہے، اور کال نہیں دی بلکہ انہوں نے اپنی سینیٹرشپ سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ محترم چیئرمین، اس جعلی پارلیمان جس کی بنیاد جعلی اور ناجائز ہے، جو کہ اس ملک کے عوام کے مینڈیٹ کی بدترین توہین کا سیاہی قوم کے نصیبوں پہ ملنے کی کوشش کی گئی ہے، اور جہاں آئین پر حلف لے کر آئین کی شکل کو مسخ کیا گیا، جس کی عمارت کو بوٹوں سے روند کر اس کے اراکین کو اغوا کیا گیا، تو اس کے کسٹوڈین کے کانوں پر جوں تک نہ رنگی جمہوریت کے نام پر جو ملک کے بدترین آمروں سے بدتر عامر عاصم منیر کی طاقت کو دوام دینے کی سہولت کار ہے، اور غیر آئینی طاقتوں کی ربڑ سٹیمپ ہے، جہاں اس ملک کے منتخب اور حقیقی وزیر اعظم کے لیے بنیادی انسانی حقوق مانگنے والے ارکان خود محصور ہیں، تو میں ایسے پارلیمان کی نمائندگی سے بطور احتجاج مستعفی ہوتا ہوں۔ اور انہوں نے باقی ارکان کو بھی ترغیب دی ہے کہ اب جو ہے وہ گڈی گڈے والا کھیل نہیں چلنا چاہیے، اور میچ فکس نہیں ہونا چاہیے، اب دم مست کلندر ہونا چاہیے، کیونکہ اب بھی اگر یہ معاملہ اسی طریقے سے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر یہ عمران خان صاحب کو، جو کہ ان کے من پسند کالم نویس، من پسند دانشور جو دھمکا رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کے حالات کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے آخری 2-4 دنوں سے تشبیہ دے رہے ہیں، تو ان کا منہ بند کروانے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے عوام نکلیں، اور وکلا کو بھی چاہیے کہ کل وکلا عدالتوں کا بائیکاٹ کریں، کیونکہ پاکستان بار کونسل، اسلام آباد بار کونسل، اسلام آباد بار ایسوسیشن، مختلف تنظیمیں جو ہیں وہ اس کی مذمت کر چکی ہیں۔ مذمت کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس وقت معاملہ یہ عمران خان کا نہیں، یہ آئین، قانون اور جمہوریت کا ہے، ہمارے بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس فسطائیت کو نہ روکا گیا، ون مین شو کو نہ روکا گیا، تو آنے والے دنوں میں ہم پہ مزید سختیاں آنے والی ہیں۔ اس کی ریزن ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر شاہ صاحب جو ہیں، جنہوں نے 1 نہیں 2 نہیں 3 4 ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، وہ جرمن میں تھے، اور جرمن میں ان کی ملاقات ہوئی ہے امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ، اور امریکی وزیر خارجہ سے وہ بہت خوش ہیں، مل کر شیک ہینڈ کیا انہوں نے، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد اور ملاقات کا ایک اعلامیہ بھی جاری کیا گیا ہے کہ آرمی چیف نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کی، علاقائی سلامتی کی حرکیات اور انسداد دہشت گردی تعاون سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ تو مارکو روبیو سے مل گئے ہیں، اور امریکی وزیر خارجہ سے اگر آرمی چیف کی ملاقات ہو جائے تو پھر تو وارے نیارے نہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب سب کچھ ان کے پاس آ گیا۔ یہ بات آپ کو بتا دوں کہ جنرل باجوہ سے امریکی وزیر خارجہ اس سے کہیں لمبی باتیں کرتے تھے، تو لہٰذا
وہ تو آپ کو بناتے ہیں بیوقوف. اب آپ کی مرضی ہے، جس طرح مرضی بیوقوف بن جائیں.